لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اکیلے بادشاہ شہنشاہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو بے مثل اور بے مثال ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الصمد ہے العزیز الحکیم السمیع البصیر انگنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بڑے کامل اور اکمل انسان دنیا کے ہر شخص سے خطا ہو سکتی انبیاء کی جماعت بالاتفاق اہل السنہ معصوم عن الخطا ان کی ذات بھی برکت والی ہے اور ان کی بات بھی برکت والی کمال کے انسان آپ جب پیدا ہوئے تو عرب کا رواج تھا کہ پیدائش کے بعد دیہات کی عورتیں بچوں کو لے جایا کرتی دیہاتی ماحول دیہات کی فضا ہوا عورتیں آئیں قافلے کی صورت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عورت پر پیش کیا گیا جب اسے یہ خبر ملتی کہ والد زندہ نہیں آپ کے والد محترم وفات پا چکے ہیں اور والدہ ہیں اور آپ کی کیفیت ایک یتیم کی حالت کی ہے تو لینے سے انکار کر دیتی ہر ایک عورت کو بچہ مل گیا سوائے حلیمہ بنت حارث کو اب وہ بغیر بچے کے جانا اس کے لیے نامناسب تھا اب کمال دیکھیے برکتیں دیکھیے اس نے اپنے خامد حارث بن عبد العزیٰ اس سے مشورہ کیا کہ بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ میں بغیر بچے کے جاؤں
میں اسی یتیم بچے کو لے لیتی، یعنی یوں کہہ لیجئے عار سے بچنے کے لیے اس بچے کو لیے، اور حالات یہ تھے کہ قحط سالی، بھوک اور افلاس، نہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ، نہ انسانوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ خوراک۔ وہ دوبارہ آئی مشورہ کر کے، اور محمد بن عبداللہ، اس وقت آپ کی حیثیت یہ تھی کہ عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت محمد الرسول اللہ تو تھے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کے بیٹے تھے اور یتیمی کی حالت تھی۔ میں جب بھی تاریخ کے الفاظ پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں، کمال ہے اس اللہ کا، وہ جس پر چاہے اپنی رحمت کی برکھا برسا دے۔ آئیں اور آ کر آپ کی والدہ محترمہ سے گفتگو کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی۔ کہتی ہیں سفر بھی لمبا تھا، میں نے لے کر اس کو اپنے دودھ پر ڈالا، اور ہماری حالت یہ تھی کہ ساری رات ہمارا حقیقی بیٹا بھوک کی وجہ سے ہمیں کھڑا ہی رکھتا تھا، دودھ ہی نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اب برکتیں دیکھیے پیغمبر علیہ السلام کی اس وقت کی، جب آپ پیدا ہوئے، چند دنوں کے ہیں۔ حلیمہ بنت حارث وہ کہتی ہے میں نے چھاتی سے لگایا تو اللہ کریم نے میری چھاتی کو دودھ سے بھر دیا۔ یہ کمال ہے اس بادشاہ کا، اور برکت رکھی ہے پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارک۔ حیران ہو گئے، پہلا ہی واقعہ، پیٹ بھر کر دودھ محمد بن عبداللہ انہوں نے بھی پیا، اور میرا جو حقیقی بچہ تھا اس نے بھی پیٹ بھر کر پہلی مرتبہ، اور ہم بڑے آرام سے اس رات کو سوئے۔ صبح ہوئی تو حارث بن عبد العزیٰ کہتا ہے حلیمہ اللہ نے تجھے کوئی بابرکت روح عطا فرما دی، ہم اس نبی کی اطاعت کا پیغام دیتے ہیں جس کی پیدائش سے اللہ نے اس گھرانے کے اندر بھی برکتیں نازل فرما دی تھی۔ ماڈل ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ 40 سال کی عمر میں جا کر اس کے قریب نبی بنتے ہیں۔ پہلے تو ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ کو نہ کتاب کی خبر تھی نہ ایمان کی خبر تھی، یہ قرآن ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور برکتیں دیکھیے شروع سے ہی، گھر لے گئی، سفر چل پڑا۔ اب رات کے بعد چلو، اب جس سواری پر، اس گدی پر حلیمہ سوار تھی، آتے ہوئے کیفیت یہ تھی کہ وہ قافلے کو کہتی تھی آرام سے چلو، میری سواری کمزور ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ تیز چلانے کی کوشش کرتی، وہ تھی کمزور سواری۔ آخر چلتے چلاتے پہنچ ہی گئے، لیکن جب واپسی پر محمد بن عبداللہ اس سواری پر سوار ہوئے، اب کمال ہے اس بادشاہ کا، وہ سواری تمام سواریوں سے آگے، اور قافلہ کہہ رہا ہے حلیمہ یہ وہی سواری ہے یا کوئی اور تبدیل ہو گئی؟ تو مجھے کہنے دیجئے، سواری تو وہی ہے، سوار تبدیل ہو گیا۔ سوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نبی بننا تھا، جو قائد ہے،
وہ سب سے آگے. یہ برکت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر گئے، گھر پہنچ گئے، علاقے میں پہنچ گئے. ایک ہی اونٹنی، ایک ہی اونٹنی. کچھ کہتے ہیں کہ اونٹنی تھی وہ، اور کچھ روایتوں میں ابن حشام یہ دوسری سواری کا ذکر کرتے ہیں. اونٹنی کے تھنوں میں دودھ ہی نہیں تھا. جب گھر پہنچے تو چلو شاید کچھ نکل آئے. حارث کہتے ہیں میں نے جو ہی تھنوں کو ہاتھ لگایا اس کے پورے تھن دودھ سے بھر گئے. اب جس گھر میں اس گھر کے اندر جو سواری ہے، آپ کی آمد کی برکت سے اللہ نے اس کے تھنوں میں بھی دودھ بھر دیا. ایسے ہی واقعہ ہجرت کا بھی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بکریوں کے چرواہے سے کہا تھا دودھ نکال لوں، اس نے کہا دودھ کہاں. جو ہی ابو بکر نے ہاتھ ڈالا، پیغمبر کے لیے دودھ نکالنا تھا اور اپنے دودھ بھر دیا. ہم اس نبی کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ یہ ایسی برکتیں دنیا میں کسی انسان کے اندر نہیں. یاد رکھیے. ویسے تو لوگوں نے یہاں جب دھرنے تھے تو ڈاکٹر طاہر القادری کے پسینے والے ٹشو بھی برکت کے لیے رکھے تھے. ہم اس کی طرف دعوت نہیں دیتے. ہم تو کوئی ڈاکٹر ان کا ہو یا اپنا ہو نہیں. ہمارا قائد اعظم، مرشد آدم، رہبر آدم، امام آدم صرف ایک، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہیں میں نے بھی خوب پیا، بڑے دنوں کی بھوک تھی. میرے خامد نے بھی خوب پیا، پیٹ بھر کر دودھ پھر بھی ہمارے برتن میں بچا رہا. ایسے ہی ابو بکر صدیق نے جب وہ بکری کا دودھ نکالا تھا خود بھی پیا، پیغمبر نے پیا، پھر وہ جو مالکن تھی بکری کی گھر کے اندر اس کو بھی برتن بھر کر دودھ کا دے دیا تھا. اور اس کا بھی جب خاوند آیا تو اس نے کہا دودھ کہاں سے آیا؟ کہا کوئی بابرکت بندہ آیا تھا، تھنوں کو ہاتھ لگایا، دودھ ہی دودھ. کوئی ہے ایسا دنیا میں؟ سنیوں کے ہمارے 4 ہوں یا رافضیوں کے 12 ہوں یا صوفیوں کے سینکڑوں ہوں، ساروں کو جمع کر لو، ساروں کو جمع کر لو. پیغمبر کی ذات بڑی اعلیٰ ہے. اس لیے اللہ نے ماڈل بنایا ہے، ماڈل بنایا ہے. آپ بکریاں لے جاتے چرانے کے لیے، اور تاریخ میں آتا ہے ہر پیغمبر نے بکریاں چرائیں، ہر پیغمبر نے. گائے نہیں، اونٹ. باقاعدگی سے. ویسے تو عرب کے ہاں اونٹ وہ بھی چراتے تھے نبی، لیکن باقاعدگی سے بکریاں چرائیں. کیوں؟ محدثین بڑا پیارا ایک جواب لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر جانور کو آپ چارہ ڈال دیں وہ وہی آرام سے کھا کر آرام کر لے. بکری ایک عجیب ہے، چارہ ادھر پڑا ہوگا منہ مارے گی ادھر جا کر، وہاں 2 منہ مار کے منہ مارے گی ادھر. انبیاء کی تربیت کی جاتی ہے کہ امت کو سنبھالنا ہے. آپ لوگوں نے امت کو سنبھالنا ہے. کوئی کہاں سے فتنہ اٹھے گا، کوئی کہاں سے فتنہ اٹھے گا. اب میں حیران ہوتا ہوں، اللہ یہ عید میلاد کا فتنہ، اور اہل حدیث مولوی جا کر کہے کہ عید میلاد جائز ہے. کوئی رہ گیا پیچھے جو ساری عمر اس کو بدعت قرار دیتے رہے. آج اس دفعہ ان کے جلسے میں یہ سید گیا ساہیوال کا، اور وہاں جا کر کہتا ہے بڑا بابرکت. ہائے ہائے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی کی ابن ماجہ میں حدیث ہے نماز بھی قبول نہیں ہوتی. بابرکت سما کیا ہوا؟ دین ہی ان کا نیا ہے.
اور سیال کوٹ کے اندر تو اللہ اکبر، یہ ضمناً بات ہے، فوجی بینڈ بلا کر عید میلاد منائی گئی، جوان بچیوں کو لباس پہنا کر فوجی عید میلاد منائی گئی، اور وہ کیمرہ مین جو خوبصورت بچیاں ہوتی ہیں ادھر فوکس کر دیتا ہے، کیا ہو رہا ہے جی؟ عید میلاد، ہائے ہائے۔ نبی نے تو غیر مسلمہ عورت کے سر کے اوپر اپنی چادر ڈال دی، اور یہاں برہنہ جشن عید میلاد النبی، عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، بوڑھے بابے ڈانس کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا دین کا مذاق۔ اور پیغمبر کی شان تو ان خرافات سے بڑی اعلیٰ ہے۔ اگر محبت ہے تو پیغمبر کے پیچھے چلیے، پیغمبر کی اتباع کیجیے، تجارت، ودا، قطع، لباس، غمی، خوشی، ہر شے پیغمبر کی طریقے کی منائیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نبی دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بکریاں چرانے جاتے، سارے لوگ بھی بکریاں چراتے گاؤں کے، آپ جو ریوڑ لے کر جاتے، اللہ اپنی رحمت سے بھرے ہوئے پیٹ لے کر واپس پلٹتے، بھرا ہوا تھن دودھ سے لے کر واپس آتے۔ گاؤں کے لوگ دیکھتے بڑی رجی ہوئی بکریاں ہیں اور دودھ بھرا پڑا ہے، وہ اپنے چرواہوں کو کہتے ہو ظالموں وہاں چرواؤ جہاں حلیمہ کا چرواہا جاتا، وہاں جاؤ۔ یہ خاص برکت تھی پیغمبر علیہ السلام کی، خاص برکت تھی، اور ہم اس نبی کی دعوت دیتے ہیں۔ دیکھ لو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد زندگی کتنی خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ چراگاہ ایک ہے، نبی کی بکریاں کو رب پیٹ بھر رہا ہے اور دودھ اتار رہا۔ کیوں؟ کہ بکریوں کے ساتھ جو شخصیت ہے اس نے امام الانبیاء بننا، یہ اس کی برکتیں، اور ہم اسے چھوڑ کر کسی اور امام کے پیچھے چلے، ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہے؟ پتھر بھی یہ سمجھتا ہے، پتھر بھی یہ کہ یہ انسان بڑا بابرکت۔ عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفہ الآن، میں آج بھی اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یسلم علی، سلم یسلم، مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ کمال دیکھیں، پتھر تو پہچانے کہ یہ شخصیت بہت بڑی ہے، اس نے امام الانبیاء بننا ہے۔ کل قیامت کے دن جہنم میں پتھر اور انسانوں نے جلنا ہے۔ جو نبی کو سلام کر رہا ہوتا ہے پتھر، وہ جہنم میں جائے گا، اور جو نبی کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نہیں پہچانتے، ہمیں اب ضرورت ہوتی ہے کسی مولوی کی اور کسی فقیہ کی اور کسی فلانے کی۔ ہمارے بزرگوں نے یوں فرمایا، ہمارے بزرگوں نے یوں فرمایا۔ وہ ایک مستری تھا میرے پاس، ضمناً وہ عیسائی تھا، مسلمان ہو گئے، اللہ نے اس کو سمجھ دے دی۔ میں نے تو نہیں کیا پہلے سے، وہ کام کرنے کے لیے کافی دن ٹھہرا، میں نے اس سے پوچھا کوئی تکلیف آئی ہے؟ کہنے لگا عیسائیوں سے تو نہیں آئی، مسلمانوں سے آئی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں جب مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، تو میں پھرتا تھا مسجدوں میں مختلف، تو میں ایک مسلمانوں کی مسجد میں گیا اور اس کے مولوی سے گفتگو کی کہ پیغمبر کی شان بتلائیں مجھے تاکہ میرا دل مطمئن ہو۔ اس نے کہا وہ اللہ کا نور میں سے حصہ ہے، نور من نور اللہ۔ جو ہی اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے کہا یہی بات تو ہم عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر اللہ کا بیٹا ہے۔ کہتا بس یہی تم نے کہہ دی ہے؟ کہتا مجھے کہنے کی دیر تھی، انہوں نے میری وہ درکت جوتیوں سے بنائی نا، وہ مجھے مارا مسجد کے اندر مسلمانوں نے، مجھے عیسائیوں سے تکلیف نہیں ہوئی۔ ہائے ہائے،
نبی کی شان وہ بیان کریں گے کہ رب رب ہی نہیں رہتا، رب رب ہی نہیں رہتا، اور نہ ماننے پر آئیں تو سارے کام اپنے مولوی کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے۔ نبی کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابو طالب ملک شام میں گئے، اب قریش کے سردار بھی ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ساتھ لے گئے، چلو بھائی چلو۔ کہتے ہم جا کر ایک جگہ پر ٹھہرے، شام کے شہر بصرہ میں، تو ایک راہب جو کبھی نہیں اپنی کٹیا سے نکلا تھا، بڑے عابد گزرے بنی اسرائیل میں، اللہ اکبر، ساری زندگی عبادت ہی کام تھا ان کا۔ کہتے وہ باہر آیا، لوگ حیران ہوئے، وہ سیدھا قافلے کے اندر آیا، اور ابھی قافلے والے سامان اتار رہے تھے، پڑاؤ بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اس نے آتے ہی، آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کیا، یہ سید العالمین ہے، جہانوں کا سردار ہے یہ۔ لوگ حیران رہ گئے، کہا یہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، رحمت للعالمین ہے۔ کون ہے اس کا سرپرست؟ ابو طالب۔ لوگوں نے کہا تجھے کیسے خبر ہوئی یہ بچہ؟ پہلی شریعتوں میں تعظیماً سجدہ جائز ہوتا تھا، ہماری شریعت میں تعظیماً بھی حرام۔ وہ کہنے لگا جو ہی تم اس پہاڑی پر چڑھے ہماری گھاٹی پر آنے لگے، میں نے دیکھا بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، درخت اور پتھر اس کی طرف جھک رہے تھے تعظیماً، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر ابو طالب کو کہا، کھانا بنوایا اس نے، بڑا اہتمام کیا، پہلے کبھی نہیں کیا اس نے، پہلے بھی قافلے گزرتے تھے تجارتی۔ پھر کہا کہ یہ اونٹ چرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اس کو بھی بلاؤ نوجوان کو۔ اس درخت کے نیچے جہاں کھانا لگایا گیا، اس درخت نے پورا سایہ آپ پر کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو، تم کہتے ہو کیسے پہچانا، یہ دیکھو جب یہ آئے تو یہ درخت کا سایہ اس کے سر پر آ گیا۔ کمال نہیں ہے؟ کمال نہیں ہے؟ ایسا انسان دنیا میں کوئی دوسرا ہے؟ تلاش کر لو، بس تلاش کر کے دیکھ لو، جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہو۔ کیا خیال ہے اس کی بات اعلیٰ نہیں ہوگی؟ مسلمان ذات اعلیٰ مانتے ہیں، بات اوہو نہ جی نہ۔ ہمارے مولوی صاحب نے تو یوں فرمایا ہے، پوری دنیا میں اہل توحید صرف ایک جماعت ہے جو ذات بھی اعلیٰ مانتی ہے، بات بھی اعلیٰ مانتی ہے۔ آپ حدیث سنا دیں مجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سر آنکھوں پر، بشری اعتقادوں سے میں گناہ کرتا رہوں وہ الگ بات ہے، لیکن نبی کی حدیث کا انکار کوئی حدیث نہیں کر سکتا۔ باقی سارے کہیں گے یہ حدیثیں امام صاحب نے نہیں، وہ دیکھو نا مولوی الیاس گھمن، اس کا بھی نیا نیا کلپ آیا، اللہ اکبر، بڑی جرت ہے۔ اس نے کہا ہمیں حدیثیں سناؤ ہی نہ، سیدھا ہی، اور اپنے اکابر پر اعتماد کرو کہ یہ حدیثیں ساری امام نے پڑھی ہیں، اب اس نے جو سمجھا ان کو دیکھ کر بس وہی حق، باقی سب باتیں فارغ ہی کر دیا حدیثوں کو۔ بڑی جرت ہے، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں ایمان کا کیا بنے گا ایسے لوگوں کا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبریل امین آ گئے اور آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ ہی چیر کر دی۔ اللہ اکبر۔ آپ کا دل مبارک نکالا
زمزم کے پانی سے تشتری میں رکھ کر دھویا اور اس کے دل کے ساتھ ایک گوشت کا لوسڑا اتار کر پھینکا، کہا یہ شیطان کی طرف سے، صاف کر دیا، اور پھر دل واپس رکھا اور پھر سی دیا۔ اتنے میں بچے بھاگے حلیمہ کے گھر، کہا محمد تو قتل کر دیے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کر دیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حلیمہ دوڑتی ہوئی آ گئی، یہ کیا بنا؟ دیکھا تو آپ کھڑے ہوئے تھے، لیکن آپ کا رنگ فق، کچھ ہوا تو تھا نا۔ انس کہتے ہیں میں آپ کے سینہ مبارک پر اس سلائی کے نشان کتنی مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ ایسے ہی حتیم میں آپ لیٹے ہوئے تھے، یہ تو جوانی کی بات ہے، معراج کی بات ہے، نبوت کی بات ہے، وہاں بھی آئے اور آ کر آپ کے سینے کو چیرا جبریل امین نے اور ایمان اور حکمت سے بھر دی۔ کوئی عام ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سیرت پڑھائیں بچوں کو، وہ تو پڑھتے ہیں نا کچھ نہ کچھ، پتہ نہیں کیا کچھ، یہ سیرت، کہ وہ عام انسان نہیں۔ لوگ ویسے ہی خرافات بکتے ہیں کہ اہل حدیث تو نبی کو بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں، توبہ استغفار۔ کوئی ہاتھ پیر ہو بات کے وہ کرنی چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے ہر بزرگ انسان کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے اور قبول بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے محمد کی ذات کو اس کی بات صرف قبول کی جا سکتی، رد کا تصور بھی نہیں، رد کرو گے مسلمان نہیں رہو گے۔ نبی کی ذات نبوت سے پہلے بھی بہت اعلیٰ ہے۔ جھگڑا ہو گیا بیت اللہ میں، تلواریں نکل آئی ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، جھگڑا اس بات پر ہے کہ حجر اسود کو ایک قبیلہ کہتا ہے میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لگاؤں گا، بہت بڑا اعزاز ہے۔ آخر جھگڑا بڑھتا اور انہوں نے کہا نکالو تلواریں، ان کا روز کا کام تھا۔ آخر بزرگوں نے فیصلہ یہ کیا، صبح جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے اس سے فیصلہ کروا لو۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فی بناء الکعبۃ قال، علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب صبح ہوئی کعبہ کی تعمیر کے دن، لما رأوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد دخل قالوا قد جاء الامین، جو ہی صبح ہوئی انہوں نے نبی کو مکہ میں داخل ہوتے بیت اللہ میں دیکھا، سارے ہی چیخ اٹھے آ گیا ہے امین۔ اور ہم میں سے کتنوں کو دیکھا اس سے تجارت نہیں کرنی، بڑا فراڈی ہے کون؟ نبی کا عاشق، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جس نبی کا نام لیتے ہو اس کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کمال ہے کہ یہ بھی کوئی شادی ہے، نہ باندر نہ بندریاں نہ چانے والے نہ کوئی نہ لینا نہ دینا، ایسے لگتا ہے سوگ ہے۔ ہماری شادیوں میں کہا ایسا لگتا ہے کوئی فوتگی ہوئی، یہ شادی ہے یہ کوئی؟ ہائے ہائے، معاشرہ کس ڈگر پر آ گیا امین، قد جاء الامین۔ آپ نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا یہ دیکھو یہ آپ نے کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ نے چادر رکھی، کہا پتھر رکھو اس میں، سارے سرداروں کو کہا اٹھاؤ اس کو، سب نے چادر اٹھا لی، سب کا حصہ ڈل گیا، کہا چلو لے کر، جب وہاں پہنچے اٹھا کر پتھر وہاں فٹ کر دیا، تلواریں میانوں میں چلی گئی۔ کمال ہے محمد کی بصیرت کا، کیوں؟ نگرانی اوپر سے ہے، نگرانی اوپر سے ہے کہ کل امام الانبیاء بننا ہے، کوئی انگلی اٹھا کر کہے ہائے ہائے،
اس نبی کی اتباع کا پیغام ہے، اس نبی کی سیرت طیبہ۔ کتنی خوبصورت سیرت ہے۔ آپ کہتے ہیں عن عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالی قال حدثنی جار لخدیجہ، پڑوسی بیان کرتا ہے، خدیجہ کا پڑوسن۔ عروہ بن زبیر راوی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لخدیجہ ای خدیجۃ واللہ لا اعبد اللات واللہ لا اعبد العزی۔ پڑوسی بیان کرتا ہے، خدیجہ کو نبی کہہ رہے ہیں، خدیجہ میں کبھی بھی لات کی عبادت نہ کروں، کبھی بھی عزیٰ کی عبادت نہ کروں گا۔ اور آج امت محمدیہ کی اکثریت یہ گولڈے میں پڑی ہوئی، جا کر دیکھ۔ کل میں دیکھ رہا تھا، دربار تو وہاں ہے، یہاں سے رستہ جاتا ہے، ایک ان کا امام بن گیا ہے، پیچھے مقتدیوں کی لائن لگ گئی ہے، سب سجدے میں گر گئے، سجدے کے بل گھسٹ کر سجدے کی حالت میں قبر پر جا رہے، اور ان کا لیڈر، ان کا امام محمد کریم کہہ رہے ہیں خدیجہ عزیٰ کو سجدہ نہیں ہو سکتا، لات کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور مولوی مسئلوں میں لڑ رہے ہیں، تو یزیدی ہے کہ حسینی ہے، مولوی اس پر لڑ رہے ہیں۔ قوم رب کو نہیں مانتی، اور ہماری لڑائی کس بات پر ہو رہی ہے؟ ننگے سر پڑے کہ ٹوپی رکھ کر پڑے ہیں؟ اور جب تم نبی کو مان لو گے نا، یہ اس کی سیرت طیبہ، یہ اعلیٰ ذات بھی اعلیٰ، پھر تمہیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں بنے گی، وہ کہتا جائے گا، تم مانتے چلے جاؤ گے، وہ کہتا چلا جائے گا، ہم مانتے چلے جائیں گے۔ 4 صفات آپ کی بڑی خوبصورت تھی، دل کرتا تھا میں بیان کروں، وقت ہونے والا ہے۔ آپ سے ایک درخواست ہے، اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ یہ جلسے جلوس، یہ بھنگڑے، اب گھنگرو باندھ کر مسجد کے اندر ڈانس کرنا اسلام ہے؟ یہ بھی کوئی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ مولوی سے جا کر پوچھیں یہ جائز؟ یہ تو آپ عام آدمی بازار میں چلنے والا کہے گا نہ، پہلے تو اتنی حیا اور شرم ہوتی تھی کہ مسجد ہے اور گلی میں سے لوگ کہتے تھے ڈوم مراسی، وہ بھی اپنے ڈھول بند کر لیتے تھے۔ اب تو سیالکوٹ کا میں جلسہ دیکھتا رہا، بچیاں چمٹے بجا رہی ہیں، لڑکے چمٹے ڈھول بجا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی۔ اللہ اکبر، سوچئے گا ذرا۔ اب تو ان کے مفتی رونے لگ گئے ہیں، یہ حلال کمیٹی کا چیئرمین صاحب کا، وہ رونے لگ گیا کہ قوم کو کہاں لگاؤ ان کو بنتوں پہ، پھر قوم تو بے لگام ہوگی۔ سیدھا سے ایک ہی فیصلہ ہے، ایک ہی فیصلہ ہے، جو نیکی ابو بکر نے نہیں منائی، پیغمبر نے نہیں سکھلائی، وہ نیکی کبھی نیکی نہیں ہوتی، وہ کتنی ہی کیوں نہ۔ نیکی وہ ہوتی ہے جس کی اجازت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين المواحدين في كل مكان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أنت الشافي أنت الكافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مرزا عبد المنان کے بھائی مرزا افتخار بہت بیمار ہیں، اللہ کریم انہیں شفا عطا فرما۔ عکاشہ بن طالب اور دکتور طالب دونوں باپ بیٹا شدید بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرما۔ مولا کریم تو شافی ہے، میری ساس والدہ بہت بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، ہم سب کو ایمان والی، صحت والی، عبادت والی، عقیدہ توحید والی، نبی کی محبت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔